رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں استاذ العلماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جو کہ آپ کے شرعی اور فقہی سوالات کے دیتے ہیں جوابات۔ مفتی صاحب ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس سیگمنٹ کے لیے خصوصی طور پہ وقت دیا ہے، اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ہمیں بر وقت مل جاتے ہیں۔ کالر اگر ہے تو لے لوں یا آپ پہلے جوابات کی طرف آ جائیں؟ جس طرح کال ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جناب، کیا سوال آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جولائی 24 سے لے کر کے دسمبر 24 تک نا میرے اکاؤنٹ میں مختلف کمیٹی وغیرہ کے پیسے آئے، صحیح، اور کچھ میرے پاس اپنی بھی جمع تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری رقم ملا کر تقریباً 1,70,000 ہو گئی ہے، صحیح، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ 2024 کی بات کر رہے ہیں؟ جولائی 24 سے لے کر دسمبر 24 تک۔ ٹھیک ہے، جولائی 24 ٹو دسمبر 24، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 24 سے دسمبر 24 6 مہینے کا عرصہ بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ بس میرے سوال دو ہیں۔ پوچھیے۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ میرا کزن حج کرنے گیا، صحیح، لیکن نا وہ خانہ کعبہ کے جو امام ہے نا اس کے پیچھے اس نے اوہو، چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی مفتی صاحب کچھ ایک دو جواب لے لیتے ہیں، اور دوسرا مائک تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے۔ جی بہن نے یہ جو کہا کہ یہ حدیث پاک پوری طویل انہوں نے حدیث پاک سنائی ہے، صحیح، اور اس کے بعد کہا کہ یہ نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دیکھیں لفظ ب لفظ یہ حدیث میں نے کہیں نہیں پڑھی، لیکن میں نے یہ پڑھی ہے کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی قرآن کی زبردست تلاوت کریں گے کہ ان کی تلاوت سن کر تم متاثر ہو جاؤ گے، ان کی عبادات دیکھ کر تم اپنے آپ کو کم عبادت والا تصور کرو گے، لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر ایسی کچھ احادیث ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود جو ریاکاری کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو روز قیامت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ نیکیاں کس کے لیے کی تھیں، عبادت کس کے لیے کی تھی، جس کے لیے کی ہیں ان سے اجر لو، آج میں تمہیں کوئی اجر عطا نہیں فرماؤں گا۔ تو اس طرح ملتی جلتی احادیث ہے، لیکن جو میری بہن آپ نے پوری طویل حدیث بتائی ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری، ہو سکتا ہے کہیں پر ہو۔ ٹھیک ہے جی، کالر لے لوں؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز، بات کریں مجھ سے۔ جی السلام علیکم۔ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ، کالر سوئچ کر دیں پلیز۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے بھائی؟ سر میرے نا بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، انہیں کاغذ سے لے کے نا 3 طلاقاں دیتی ہیں، تو پھر انہیں میسج کر کے 3 دفعہ انہیں کہا کہ میں تینوں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی انہوں 3 دفعہ طلاق لکھ کے کاغذ سے نا تو بھیجی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی واٹس ایپ سے کی تھی انہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے، اس کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق نہیں ابھی ہوئی نا، وہ طلاق دے کے کہہ رہا طلاق نہیں ابھی ہوئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال بہن؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی 45 سال پہلے نا فوت ہو گیا تھا، ایسے کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ اسے 1 سانس دنیا میں لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نا اس کا نا جنازہ نہیں کیا، اس کو ایسے ہی دفنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب میرے ماں باپ پریشان ہوتے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، نہ اس کا نام رکھا تھا نہ اس کا جنازہ بنایا، اس کو دفنا دیا، ایسے ہی اب یہ دفنا دیا؟ پریشان
सकते हैं कि इसके लिए हम क्या करें? आप ये कह रही हैं कि बस पल भर सांस ली उसने, पल भर के लिए हाँ सांस जी, ली। 1-2 सांस लिया, उसके एक दो बाद सांस वो लिया। ना उसको फोत हो गया। ठीक है, ठीक मुफ्ती है। साहब समझ ठीक है, गए ना? ठीक है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि मैं रोजे रखना चाहती थी, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, उन्होंने मुझे नहीं रखने दिए। क्यों? क्या वजह है? क्या वजह है, क्यों मुझे नहीं? शुगर और अच्छा। ब्लड प्रेशर है और अच्छा। सोडियम का मसला है, तो वो कहते हैं हमारे लिए मसला पड़ जाएगा, तो ये गुनाह है मुझे? जी बताते हैं, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 76 साल। इनको क्या- और इनको sorry, शुगर है, बहुत- ब्लड प्रेशर है, और क्या है आपको? शुगर, ब्लड ब्लड, प्रेशर, शुगर और सोडियम का मसला सोडियम है। का भी ठीक है, मसला है। ठीक है, देखिए ठीक सोडियम का भी मसला है। बिल्कुल ठीक है। चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल भाई ये भी बता दीजिएगा टाइम कितना है हमारे पास? जी अच्छा, मैंने 6 मिनट साहब से ये जी। सुना है कि मेरे गुर्दे में कुछ मसले है, तो डॉक्टर ने कहा कि सारा दिन पानी पियो। सही। लेकिन मेरा जो है ना, रोजा छोड़ने को दिल नहीं चाहता, तो मैं रोजा रखती हूँ, तो मेरा रोजा हो जाएगा। जी मुस्तफा, मतलब ये क्या डॉक्टर कहते हैं पानी पियो, डॉक्टर कहते हैं पानी पियो, तो ये नहीं पीती? इनका रोजा तोड़ने का दिल नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। नाजरीन आपके सवालात के फिलहाल हम लेंगे जवाबात, गुंजाइश बची तो और कॉल ले लेंगे मुसाब, वरना काफी है मेरा ख्याल। जी, जी, जवाबात जी। की तरफ आ जाइए क्योंकि हमारे 5 मिनट का टाइम बचा है। जी। अच्छा, एक बहन ने कहा कज़न को हज की रकम दी थी और उन्होंने कहा था जब आपका यानी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं ये रकम आपको दे दूंगा। अब वो टाल मटोल से काम ले रहा है। एक प्लॉट है, जाहिर है कि वो इन्होंने जो है वो ख़रीदने बेचने के लिए तो नहीं लिया होगा, ऐसे ही लिया होगा। तो अब ये बता रही हैं कि अब मैं हज के लिए कैसे जाऊँ? तो मेरी बहन जब हज की रकम उसने ली हुई है, उसने आपको अब तक वापस नहीं की, या प्लॉट है आपने मतलब उसको अपने तामीरात के लिए कि भाई मैं तामीर करके यहाँ रहूँगी या कहीं किराए पर चढ़ाऊँगी, तो बहरहाल आप पर उससे बेचना ज़रूरी नहीं है, या आप पर अभी हज फ़र्ज़ नहीं हुआ। क्यों कि आपके पास जो है वो जो रकम थी वो लेकर गया हुआ है। हाँ, वो देगा या कहीं और से रकम आपके पास आएगी, इतनी रकम की जो आपके आने जाने के लिए, पासपोर्ट वीज़े के लिए, वहाँ पर रिहाइश के लिए काफ़ी हो जाए, तो फिर उस सूरत में आप पर हज फ़र्ज़ होगा। बस सूरत दीगर अब तक नहीं। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये कि साथ में जो महरम हो, तो जब तक उसका नहीं होगा तो फिर आप हज पर नहीं जा सकती। अकेले किसी महरम के साथ जाएं तो वो आपके लिए बेहतर है। सही। सरकारी मुलाजिम में खुद ही मतलब कहीं आना जाना लेट किया है तो उन्होंने कहा मैंने खुद उस पर से रकम मिन्हा की है, तो अब मैं सरकारी इदारों की कोई चीज़ ले सकती हूँ। देखिए, अगर तो ऐसा है कि आप लेकर इदारे में डाल दें वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसे ऑफिस में होती हैं कि आपको इदारे की चीज़ें चाहिए लेकिन वो आपके इस्तेमाल में रहती हैं, ये तो आप रकम लेकर फिर वहीं पर डाल रही है ना अपने फ़ायदे के लिए, तो इस पर ज़रा गौर कर लें। हाँ, सरकारी इदारे में जा रहा है और उसका फ़ायदा जो है वो इदारे को पहुँच रहा है तो उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन आम तौर पर सरकारी इदारों में ये निज़ाम होता है कि अगर आप लेट गए तो वो खुद ब खुद यानी जो रकम है वो मिन्हा होती है, उसमें आपकी सैलरी में कटौती हो जाती है। अब आप कह रही कि मैंने खुद किया है, मैं खुद करती हूँ। फिर दूसरा, मेडिकल की रकम लेनी है तो एडजस्ट कर लें, मेडिकल की रकम इदारा देता है तो आप एडजस्ट करेंगी तो कहाँ लगाएंगी? तो बेहतर यही है कि जो आप रकम मिन्हा करती हैं वो इदारे के हवाले कर दें ताकि आपकी जान छूट जाए, वरना फिर आप यही सोचती रहेंगी मैं कहाँ इस रकम को लेकर जाऊँ, इदारे को वापस कर दें, वो बेहतर है। ये बहन ने कहा कि उम्रे पर जाते हैं, तस्बीहात बहुत जमा हो गई हैं, अब क्या करें, लोगों को तोहफा दे दें, पढ़ते रहें और लोगों को जितना हो सके तोहफा दें, और वो अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे तो सवाब आपको पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भाई कहते हैं कि 72 साल की उम्र में है, वुज़ू टूट जाता है, तो अब इस सूरत में मैं क्या करूं? देखिए, अगर आपको मतलब थोड़ा सा कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है कि आप आराम से वुज़ू कर लें, नमाज पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, आप उस वक्त नमाज पढ़ लें। बल्कि भले आप ये कर लें कि आपको थोड़ा सा बाद में भी टाइम मिलता है ना नमाज के अंदर वक्त के अंदर रहते हुए, तो आप उस वक्त पढ़ लें। लेकिन उसके बाद जो है ना, अगर जिक्र अस्कार के लिए वुज़ू
قائم نہیں رہتا تو ذکر اذکار آپ بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں. ہاں قرآن شریف کو چھونا ہوگا تو وضو کرنا ہوگا, لیکن آپ کو کوئی ٹائم نہیں ملتا تو پھر آپ شرعی معذور ہیں. آپ ایک وقت کے لیے وضو کر لیں اور اس وقت کی پھر نماز پڑھ لیں, نوافل پڑھ لیں, قرآن کی تلاوت کر لیں. اگر یہی آپ کا وضو ٹوٹنے کا یہی سبب پایا گیا جس میں آپ شرعی معذور ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا سبب پایا جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ختم ہو جائے گا. اب آپ کو نئے وقت کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا, اور وہی حکم جو ہم نے آپ کو بتایا. کسی عورت کے گھر میں کوئی بھی نہیں اور کہتی ہیں کہ لوگ پیسے کھا گئے, اب سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہوئے یا کسی ایسی جگہ پیسے جمع کرائے ہوئے, تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر سودی معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سود رہے گا, وہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں تو آپ کم از کم اسلامک بینکنگ ہے, وہاں کوئی مفتی صاحبان میں سے کوئی ہوں تو آپ ان سے مشورہ کر لیں, وہ ذمہ داری لیتے تو وہاں جمع کرا دیں, تاکہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہو, کچھ نہ کچھ دینی معاملات میں ہوں. اچھا, صاحب نصاب نہیں تھا اور صدقہ فطر ادا کیا تھا. اب صاحب نصاب نہیں تھے, صدقہ فطر ادا کر لیا تھا, اور اب صاحب نصاب ہو چکے ہیں. اب صاحب نصاب ہو گئے تو اب عید کا دن آنے والا ہے, ماہ رمضان گزرنے والا, تو دیجیے گا. جب صاحب نصاب ہو گئے تو آپ دینا, لیکن جو پرانا ہے وہ آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ نے دے دیا ایسے ہی. وضو یا غسل کے بعد آٹا جو ہے وہ لگا ہوا دیکھا تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں وضو میں نا اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں یہ انگلی پر یا ناخون پر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ پانی لگنا فرض نہیں ہے, یعنی ہاتھ دھونا فرض نہیں, یہ سنت ہے. تو اگر وضو کا معاملہ ہے تو وضو تو ہو جائے گا, لیکن غسل فرض کا معاملہ تھا اور آٹا لگا ہوا ہے اور اس طرح آپ نے بعد میں دیکھا, تو اگر پانی وہاں نہیں پہنچا تھا تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ غسل دوبارہ کرنا ہوگا, اور جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں اس میں آپ نے پڑھی ہیں اندازہ لگا کے وہ قضا بھی کرنی ہوں گی. اور اگر پانی پہنچ گیا تھا آپ اندازہ لگا لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ کی نماز وضو وغیرہ ہو گیا ہے. بلائنڈ ہے, فلیٹ جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ موجود ہے, قربانی کروں یا نہیں؟ پھر انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ میری والدہ میری مدد کرتی ہیں اور ہر ماہ 5,000 دیتی ہیں, میرے شوہر کوئی کام نہیں کرتے, تو قربانی میں کروں یا نہیں؟ فلیٹ کا بتاتی ہیں کہ رقم میری والدہ کے پاس آتی ہے, وہ میری مدد کرتی ہیں, پلاٹ کی رقم ان کے پاس نہیں آتی. تو میری بہن اگر آپ کے پاس اتنی رقم جمع ہے کہ جو آپ کو صاحب نصاب بنا دے, 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہے, تب تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی. بس صورت دیگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. روزے میں دوائی انجیکٹ کی تو میں عرض یہ کروں گا کہ وہ چاہے وہ انہوں نے زبردستی کی, آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی. زکوٰۃ کی رقم اپنے ادارے میں بطور فنڈ جمع کروانا کیسا ہے؟ اپنے بہتر تو یہ ہے کہ فوراً اس کی ادائیگی کر دیں, لیکن آپ نے کوئی ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جس میں آپ بطور فنڈ جمع کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد غریبوں کو, مستحق افراد کو آپ دیتی ہیں, تو وہاں بھی جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹیاں ہیں, کوئی بیٹا نہیں اپنی زندگی میں توفتاً اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں. دیکھیں معاملات چھوڑ دیں, جو شریعت مطالعہ کی وراثت کے قوانین ہیں اسی پر چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو آپ اپنی بیٹیوں کو توفتاً دے سکتے ہیں. بہتر یہ کہ 2 گواہ مقرر کر لیں اور لکھ کر دے دیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار محبت فرماتے اپنے بندے سے, کسی نے کہا کہ یہ غلط کہتے ہیں. ایسا بالکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. جولائی 24 سے دسمبر 24 تک ساری رقم میرے پاس جو آئی ادھر ادھر سے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کچھ آئی ہے, تو یہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو اور اس پر سال گزر چکا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, بصورت دیگر نہیں دینی ہوگی. بیٹی کو طلاق دی, پھر میسج بھی کیا اور پھر اب کہتا ہے کہ نہیں ہوئی. اگر آپ نے طلاق دی تھی کاغذ میں لکھ کے تب بھی ہو گئی تھی, میسج پر کیا اس صورت میں بھی, یعنی طلاق تو پہلے 3 ہو چکی ہیں, میسج پر دیا تو وہ لغو ہو گئی, لیکن اب کہتا ہے کہ نہیں, تو دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو گئی ہے. اب اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا. بہتر یہ قریب دارالفتاء میں جائیں اور وہاں پر یہ مسئلہ پیش کریں. 45 سال پہلے فوت ہوا تھا بچہ, سانس لی تھی, اب کیا کریں؟ اس کا غسل دینا چاہیے تھا, نام رکھنا چاہیے تھا, نماز جنازہ بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن اب 45 سال پہلے کی بات ہے, اس طرح ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, کوئی کفارہ وغیرہ نہیں. اور آخری چیز, 3 بچے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھنے نہیں دیا. اب دیکھیں ان کے جذبہ دیکھیں,
ان کو شوگر بھی ہے, اللہ, بی پی بھی 70 سال کی ہے ہیں. اور سوڈیم بھی ہے. میری بہن, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ رخصت دی ہے کہ آپ چھوڑ دیں, بعد میں صحیح ہو تو رکھ لیجئے گا, اور اگر جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی تو فدیہ دے دیجئے گا. بچوں نے تو آپ پر رحم کیا ہے, وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے. اچھا پانی پیو ڈاکٹر کہتے ہیں, تو میرے بھائی اگر آپ کے پاس ایسی مجبوری ہے کہ پانی پینا ضروری ہے, پی لیں, بعد میں قضا کر لیجئے گا, روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اگر صبر کرتے ہیں, نہیں پیتے, تو اچھی بات ہے, صبر کر لیں. کیا بات ہے صاحب, جزاک اللہ. کتنے سوالات سب ہو گئے, سب ہو گئے ماشاءاللہ, سب ہو گئے. تقریباً میرے خیال 26 سوالات کے جوابات ہوئے ہیں اسی 6 منٹ کے ڈیوریشن میں. بہت شکریہ ناظرین. اور اب ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہمارے کوئز سیگمنٹ میں, یعنی معلومات ہی معلومات میں. دو جہان میں توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں, ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں, طوفان کے تھپیڑوں